بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے کہ اللہ تعالی جل شانہ جس کی بہتری کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کو دین میں فقاہت نصیب کر دیتا ہے۔ دولت کا کثرت سے مل جانا یا نہ ملنا یہ کوئی بات نہیں ہے۔ دولت اللہ انہیں بھی دیتا ہے جن پہ راضی ہوتا ہے، اور انہیں بھی دیتا ہے جن پہ ناراض ہوتا ہے۔ قارون کو دولت دی، فرعون کو دولت دی، بادشاہت بھی دی، حامان ہے، شداد ہے، شدید ہے، کتنے کتنے دولت مند اور تخت و تاج کے مالک گزرے، اللہ ان پہ راضی نہیں تھا، لیکن ان کو بھی دولت دی جن پہ راضی تھا۔ حضرت عثمان غنی کو دولت عطا کی، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ میں سب سے زیادہ دولت مند حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے، ان کو بھی دولت عطا کی، اور بھی لوگوں کو، حضرت سلیمان کو پیغمبری بھی دی، دولت بھی دی، بادشاہت بھی دی۔ تو دولت وہ اسے بھی دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے، اور دولت اسے بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں بھی ہوتا، لیکن فقاہت فی الدین، دین کی سمجھ صرف اسے دیتا ہے جس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو جس کو دین کا فہم دے دیا گیا، دین کی سمجھ دے دی گئی، اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے۔ جس کی بھلائی چاہتا ہے، جس کی بہتری چاہتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ جل شانہ دولت دین دے دیتا ہے اور دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔ حضور علیہ السلام کا ایک اور فرمان سن لیجئے، جو ایسے راستے پہ چلا جس میں وہ علم کی تلاش کرتا تھا، جو علم طلب کرنے کے لیے کسی راہ کا مسافر ہوا، سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، تو وہ جنت کے راستے پہ چلا۔ جتنے قدم اٹھاتا ہے وہ جنت کی طرف قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو راہ علم کے سفر میں اللہ نے اتنی برکتیں رکھی ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا پھر علم لے لو۔ ان تین چیزوں میں اللہ نے ان کو ایک چیز اختیار کرنے کا اختیار دیا، یا دولت لے لو، یا بادشاہت لے لو، یا علم لے لو۔ انہوں نے کہا مالک مجھے علم دے دے۔ کہا اچھا تو نے علم کو اختیار کیا، دولت اور بادشاہت اس کے صدقے دے دی۔ ایک زمانے میں ایک ملک نے دوسرے ملک پر قبضہ کر لیا، تو جو بادشاہ وقت تھا اس کو گرفتار کر لیا۔ تو جب گرفتار کر کے دربار میں لایا گیا تو وہ جو دوسرے ملک کا محکوم بادشاہ تھا وہ سامنے کھڑا ہے، تو اس نے اس کو کہا کہ میں بھی چونکہ بادشاہ ہوں اور تم بھی اس سلطنت کے شہنشاہ رہے ہو، تو میں تمہیں قتل نہیں کرتا، تمہیں معاف کرتا ہوں، اور اب اس ملک میں میں تمہیں کوئی عہدہ دینا چاہتا ہوں، اب تم بتاؤ تم کون سا عہدہ قبول کرو گے۔ اب ہمارے حکمران ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وزیر خزانہ لگا دو، لیکن اس نے کہا مجھے معلم لگا دو، مجھے ٹیچر لگا دو۔ تو وہ بادشاہ ہنس پڑا، کہنے لگا پھر دوبارہ بادشاہی چاہتے ہو؟ تو یہ بادشاہی ہے، یہ شہنشاہی ہے۔ تو جو راہ علم پہ چلا وہ جنت کے راستے پہ چلا، اللہ اس کے لیے جنت کی راہیں بھی آسان کر دیتا ہے، اور دنیا پہ بھی اللہ تعالیٰ اس کو عزتوں سے نوازتا ہے۔ تعلیم و تعلم کا جہان حقیقی جہان ہے۔ تو باقاعدہ 8 سال کا کورس کرے یہ تو ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن سب کے اوپر لازم ہے کہ وہ ضروریات دین سیکھے۔ ان میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اگر کاروبار کرتا ہے تو کاروبار کے مسائل، اسی طرح جو ہے وہ کفر، اسلام، بنیادی عقائد، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر ایک شخص کے اوپر جو ہے وہ سیکھنی واجب ہیں اور ضروری ہیں۔ تو ان کو سیکھنے کے لیے علمی حلقوں میں جانا، بیٹھنا، علماء کی صحبت میں بیٹھنا، یہ اپنے اوپر لازم کر لیں۔ حضرت امام غازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوا تو زبان ہے بولنا نہیں جانتا، آنکھیں ہیں دیکھتا ہے لیکن پہچانتا نہیں، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا،
ٹانگیں ہیں، چلنے کا سلیقہ نہیں آتا، تو یہ ایک اذیت کھڑی ہو گئی، اس کو دودھ بھی مانگنا پڑتا ہے تو رونا پڑتا ہے، وہ معافی ضمیر کو نوک زباں پہ لانے کی ہمت اور استطاعت نہیں رکھتا ہے، تو وہ مشکل زندگی اس کی پیدا ہوتے ہی اس دنیا کے اوپر شروع ہو گئی۔ اس کے بعد پھر اس نے سب کچھ یہاں آ کر کے سیکھنا ہے، اس نے زبان بھی سیکھنی ہے، اس نے لہجہ بھی سیکھنا ہے، اس نے چلنے کا طریقہ بھی سیکھنا ہے، اور اس نے بولنے کا سلیقہ بھی سیکھنا ہے، اس نے پکڑنے کا طریقہ بھی جاننا ہے۔ تو وہ سیکھتے سیکھتے جو ہے وہ ایک عمر کاٹ دیتا ہے۔ خیر وہاں سے وہ آیا جوانی اور شباب کے زمانے میں، جب اس کے اعضاء کو طاقت مل گئی، اب یہ ہاتھیوں کو بٹھا سکتا ہے، شیروں کو نچا سکتا ہے، اور اس کی چھاتی میں زور ہے، اس کے پنجوں میں طاقت ہے۔ لیکن صاحبو، شباب کو تقدس معاب رکھ کے اس کی منزل تک پہنچانا یہ کوئی آسان کام نہیں، یہ سب سے بڑی آزمائش تھی کہ اس قیمتی جوہر کو، اس امانت کو صاحب حق تک پہنچا دینا۔ کسی نے کہا تھا کتاب زیست کا ایک اور باب ختم ہوا، شباب ختم ہوا، ایک عذاب ختم ہوا۔ انسان کی عصمت کا جوہر محفوظ رہے تو یہ انسانی کمال ہے، اور اگر عصمت کا جوہر لٹ گیا تو پھر پلے کیا رہا اور انسان کے پاس کیا رہا۔ تو شباب کی جولانیاں اور شباب کی گرمیاں، اور جب حسن جو ہے وہ قدموں میں پچھنے کے لیے بےتاب اور بے چین اور مضطرب ہو، اور قدم قدم پہ جلوے دل کھینچ رہے ہوں، تو زمانے میں اپنے شباب کے تقدس کو محفوظ رکھنا یہ کوئی آسان کام نہیں تھا، یہ مشکل کام تھا۔ اس مشکل کو بھی کاٹا، اب شادی کی بندھن میں بندھا تو اس نے ایک گونا سکھ کا سانس لیا، لیکن جب وہ شادی کی بندھن میں بندھا تو اسے پتا چلا کہ اوروں کی ذمہ داریاں بھی اب میرے ناتواں اور کمزور کندھوں پہ آ گئی ہیں۔ تو اب یہ ایک نئی آزمائش تھی، جس آزمائش میں وہ جکڑا گیا اور جس آزمائش میں وہ پھنس گیا۔ اب اس کی آرزو یہ ہے کہ اللہ میری گود ہری کر دے اور مجھے اولاد کی نعمت فراوان نصیب کر دے۔ اب اولاد ہوئی تو اپنا کھانا پینا اور آرام اور راحت بھی بھول گیا۔ اب اس اولاد کو دیکھ دیکھ کے جیتا ہے، اور اس اولاد کے پروان چڑھنے کی آرزو اس کو متحرک اور فعال کیے رکھے ہے، اور وہ بڑھاپے کے باوجود جھکی ہوئی کمر پہ بوریاں لاد کے مزدوری کرنے پہ مجبور ہے کہ میں اپنی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے کر لوں اور میں اپنے بیٹوں کو کاروبار اور معاشی طور پہ مضبوط کر لوں۔ تو یہ لمحے گزرے اور اس نے بچوں کی شادیاں کی اور ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کیا، تو اب بڑھاپے نے آ لیا، اب یادداشت ہونے لگی، اب زبان میں پھر لکنت آنے لگی، ہاتھ پھر بے زور ہونے لگے، چلتا ہے تو چلا نہیں جاتا، اور فالج زدہ ہو گیا، اور بڑھاپے سے وہ پھر اسی کشمکش میں مبتلا ہو گیا جس سے بچپن میں تھا۔ ارذل عمر آ گئی، اور وہ دکھ جو اس نے پہلے جھیلے تھے دوبارہ انہی دکھوں میں آ پڑا۔ تو پوری زندگی کا مطالعہ کر لیجئے، انسان کی زندگی دکھوں، مصائب، آلام اور مشقتوں میں گزرتی ہے۔ کہتے ہیں جب انسان کی تخلیق کی گئی اور اس کا خمیر گویا گیا تو 39 دن تک دکھوں کی بارش ہوئی اور ایک دن خوشیوں کی بارش ہوئی۔ اس لیے انسان کی زندگی کے اندر دکھ زیادہ ہیں اور سکھ تھوڑے ہیں۔ ویسے بھی خوشی عارضی ہوتی ہے اور غم دیر پا ہوتے ہیں۔ خوشی اور غم اکٹھے آ جائیں تو خوشی نظر نہیں آتی جاتے ہوئے، اور غم جو ہے وہ ٹھکانہ بنا لیتا ہے۔ غم کے موقع پہ خوشی یاد آ جائے تو خوشی خوشی نہیں ہوتی، خوشی کے موقع پہ غم یاد آ جائے تو غم غلبہ پا لیتا ہے اور خوشی خوشی نہیں رہتی ہے۔ تو انسان نے زیادہ تر نبھا انسانی زندگی کے اندر غموں سے کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیکھنا چاہیے کہ اس نے غموں سے نبھا کیسے کرنا ہے۔ قرآن مجید کی یہ آیات ہمیں سکھا رہی ہیں کہ جب امام الانبیاء بھی دکھوں اور اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے حالات کی تلخیوں کا مقابلہ کرتے ہوئے آگے بڑھے ہیں، جب جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام تلخ حالات کا کلیجہ چیر کے اپنا راستہ نکالتے رہے ہیں، اور مکے جیسی بستی کے اندر بھی پتھر برستے رہے اور جو ہے وہ گڑھے کھودے جاتے رہے اور وہاں اذیتیں کھڑی کی جاتی رہی، اوجریاں ڈالی جاتی رہی، تو کیا تمہیں تکلیفوں میں، آلام میں اور مصائب میں نہیں ڈالا جائے گا؟ تو انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ تیری زندگی کے اندر دکھوں کا دخل زیادہ ہے
سکھ تھوڑے آئیں گے۔ اگر انسان اس حقیقت واقعہ کو سمجھ لیتا ہے تو پھر دکھوں سے مقابلہ کرنے کی اپنے اندر ہمت پاتا ہے، بلکہ ایک کیفیت بندے پہ ایسی بھی آتی ہے کہ اس دکھ کو بخوشی قبول کر لیتا ہے کہ یہ دکھ میری زندگی کے سسٹم کا حصہ ہے اور میں زیادہ تر ان دکھوں سے گزارا کرنا ہے۔ پھر میاں صاحب کے لہجے میں بولتا ہے، دکھ ہمیشہ تے سکھ کدائیں، دکھاں تو سکھ وارے، دکھ قبول محمد بخشا راضی رہن پیارے۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔ آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں۔